بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل وائس فرام شکاگو۔ میں ہوں فرید خان۔ آج کا میرا ٹاپک صرف دو پوائنٹس پر میں نے رکھا ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب کا ملتان کا جلسہ اور ان کا لانگ مارچ کو ڈیٹ نہ دینا، اور دوسرا تھوڑا سا شہباز شریف اور نواز شریف کے متعلق میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں کی آخری ٹیل جو ملتان میں ختم کری، اور میں سمجھتا ہوں ملتان کی تاریخ کا بہترین جلسہ، عمران خان صاحب کے جلسوں میں ایک بہترین جلسہ وہ شمار کیا جائے گا۔ اور جس طریقے سے پبلک نے ان کو سپورٹ کیا ہے اور پبلک باہر آئی ہے ان کے جلسوں کے اندر، اور جو اسٹریٹ پاور کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے ملتان کے اندر، ویسے تو وہ ساری جگہوں سے پنڈی سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو کل گجرانوالہ کے اندر مسلم لیگ نواز شریف کے گڑھ کے اندر، اور جو انہوں نے آج ملتان کے اندر مخدوم کے گھر کے اندر جو آج انہوں نے کیا جلسہ کیا، اور اس میں آپ سمجھ لیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی رول ہے اس کے اندر، اور عمران خان صاحب کا اپنا ویسی کرزما ہے۔ تو اور جو بڑی زبردست انہوں نے تقریر کی، تقریر میں وہی کچھ چیزیں شامل ہیں، اور بس یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا کل انہوں نے مریم نواز کو جو بہت شور کرتی ہے، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خود بیانیے سے پلٹ گئے۔ وہ لوگ جو پچھلے 5 سال سے لے کے چل رہے تھے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بیانیہ، وہ انہوں نے آل آف اے سڈن حکومت کے لالچ کے اندر آ کے، اور جو میں نے آپ کو سنایا، کسی نے ان کو اسد اللہ خان کا جو میسیج تھا کہ جو انہوں نے کو میسیج دیا گیا اداروں کی طرف سے کہ جی عمران خان صاحب اگلے 15 سال کے لیے آ جائے گا اور آپ کی سیاست ختم کر دے گا، جس نے ان کو لالچ میں گھسیٹ کے، اور انہوں نے جو نا اس چینج آف اپنی جو بیانیے کو چینج کیا، اور وہ حکومت میں شامل ہو گئے، اور زرداری صاحب کے اندر، اور باقی تو اس کے پیچھے جو اور بھی رجیم چینج کا جو ڈرامہ ہے، اس میں بھی پارٹ آف دیٹ پلان وہ اس میں بنے ہیں، اور اپنا حصہ وصول کیا انہوں نے جا کے، زرداری صاحب نے بھی جو اپنا وصول کیا، اور تیسری پارٹنر نے بھی اپنا حصہ وصول کیا۔ لیکن یہ کہ جو کل جو ان کو آج جو ان کو پذیرائی ملی ہے عمران خان صاحب کو، وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انکریڈبل ہے، بہت زبردست ہے، اور وہ مطلب ہے کہ کلین سویپ کرنے کے لیے جو ہے، وہ زرداری صاحب کی انالیسس بالکل صحیح جا رہی ہے کہ اگر اسی پیس پہ اگر انتخابات کرا دیے جاتے ہیں تو عمران خان کلین سویپ کرے گا، اور ہمیں 10 20 50 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی 342 کے ایوان کے اندر۔ تو وہ نہیں چاہ رہے، وہ پریشر ڈال رہے شہباز شریف پہ کہ ابھی الیکشن نہیں کراؤ، اور یہ تم جو ریفارمز ہیں اپنی، وہ دوبارہ اپنی ریفارمز کرو، چینجز کرو، نیب کے قانون میں چینجز کرو، اور جو ہے نا وہ جو 2-3 انہوں نے امینڈمنٹ کی آئین کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے EVM مشین والا، وہ چینج کرو۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے، جبکہ اتنے دنوں سے وہ اعلان کرتے آ رہے تھے کہ میں ملتان کے جلسے میں ڈیٹ دوں گا لانگ مارچ کی، وہ انہوں نے آل آف اے سڈن کیوں چینج کی ہے؟ اب لوگ اپنی اپنی اسپیکولیشنس ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو گورنمنٹ کسی، شہباز شریف صاحب بالکل موڈ میں نہیں ہے الیکشن کروانے کے، زرداری صاحب کے ساتھ ہیں بالکل، وہ بالکل نہیں ہے۔ دوسری طرف ان کے بھائی اور بیٹ بھتیجی وہ بالکل الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ تیسری طرف یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کو رکوایا گیا ہے لانگ مارچ سے، کہ کہنے کا اعلان کرنے سے، اس کے پیچھے کیا عوامل ہے، سوچنا یہ ہے۔ اور کچھ یہ بھی ہے کہ ان کی لائف تھریٹ جو ان کے لیے تھریٹننگ ان کو بن رہا ہے، بہت زیادہ ان کے لیے دیے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ملتان میں جلسہ کا لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے تو وہ شاید پتہ نہیں پنڈی تک بھی پہنچ پاتے کہ نہیں پہنچ پاتے، بیچ میں کچھ گڑبڑ نہیں ہوئے، تو انہوں نے اس کو پھر ڈیلے کر کے، اور یا پھر بیک ڈور چینل پالیسی جو ڈپلومیسی چلتی ہے، اس کے اندر ان کے 2 وزیر جو ہیں، جس کو سب کو پتہ ہے وہ 2 وزیر کون ہیں، خاص طور سے جو نا پرویز خٹک صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ رابطہ ہے، وہ پہلے بھی رابطوں میں رہے ان سے اور ابھی بھی وہ رابطوں میں۔ تو وہ وہاں سے پشاور چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ جی میری کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا، اور اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے، کور کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم نے کب کرنا ہے، کب اور کہاں کرنا ہے، اس کو اپنا لانگ مارچ کب اسٹارٹ کرنا ہے، اور موسٹ پاسبل
جو لوگ کہہ رہے ہیں اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے وقار ملک کی اپنی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب اپنا لانگ مارچ جو ہے نا پشاور سے سٹارٹ کرے، کیونکہ پشاور سے جو لانگ مارچ سٹارٹ ہوگا وہ ان کو پورا NWFP سپورٹ کر رہا ہے پٹھان، اور وہ وفادار لوگ ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور 1-2 لاکھ آدمی وہ وہاں سے لے کے آنے کے لیے لے کے آ جائیں گے، تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کہیں اور سے بندے منگانے کی، بلانے کی۔ صرف وہ لوگ اپنے شہروں میں اگر وہیں وہ اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرے اور اپنے شہروں کو بند کر دے تو وہی کافی ہو جائے گا پورے ملک کے اندر۔ اور دیکھیے گا کراچی سے بھی اور سکھر سے اور حیدرآباد سے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسلام آباد 1.5-2 لاکھ آدمی برداشت ہی نہیں کر سکتا اس کی جو، اور وہ 1.5-2 لاکھ آدمی اگر گیٹ نمبر 4 پہ چلے جائیں ڈی چوک کی جگہ پہ تو ویسے ہی راستے بند ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا لگتا ہے کہ پلان یہی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ان کی بات نہیں منوائی، جس کو وہ جو گرانے کے اندر شامل تھے تو اب وہ الیکشن کروانے کے اندر بھی شامل نہیں ہوئے، اور الیکشن کی ڈیٹ نہیں ہوتی، تو لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کا، وہ اسلام آباد نہیں بلکہ پنڈی کی گیٹ نمبر 4 کی طرف جائے گا، گیٹ نمبر 4 کی طرف جائے گا۔ تو یہ تو ایک طرف کی کہانی ہے کہ وہ، لیکن دوسری طرف گورنمنٹ کے اندر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب میں اور بھتیجی کے اندر ان کے بہت زیادہ اختلافات اب کھل کے سامنے آ گئے۔ تو آدھی گورنمنٹ، مطلب شہباز شریف چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چلایا جائے، کیونکہ ان کنڈیشن کے اندر اگر گورنمنٹ کو توڑ دینا یا چھوڑ دینا تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی بالکل زیرو کر دے گی کہ آپ حکومت چلا نہیں سکے، آپ کام نہیں کر سکے، آپ بالکل نااہل آدمی ہیں۔ اور جو کہ بھتیجی ان کی چاہتی یہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے نااہل ثابت ہو جائے تاکہ جو ہے نا وہ اس کا نمبر آ جائے اگلے 2-4 سال کے اندر وہ آ جائے۔ تو وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ یہ ان کو نااہل قرار دیا جائے۔ ابھی آپ دیکھیں انہوں نے جو سرگودا میں جلسہ کیا وہ وزیر اعلیٰ کے کندھے پہ رکھ کے، اس کے اندر ان کے پاس کوئی کہنے کے لیے کوئی بیانیہ نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی اگلے الیکشن میں کیوں جانا ہے، کیا وجہ ہے۔ صرف ان کا یہ کہنا تھا کہ جی وہ دوسرا پچھلی حکومت، عمران خان چور، عمران خان بدماش، عمران خان نکما ہے، عمران خان جھوٹا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اور یہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ عمران خان کو اس سے پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ عمران خان کو، آپ اب اس پوزیشن پہ جو عمران خان ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں عوام ماننے والی نہیں ہے۔ عوام نہیں، عوام کو پتہ ہے کہ کون چور ہے، کون ڈاکو ہے، کون کتنا بڑا غدار ہے، کون کتنا ملک سے بھاگا ہوا گیدڑ ہے۔ عوام کو پتہ ہے، سوری۔ تو ابھی کراچی کے اندر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب گئے تھے، اور کراچی میں انہوں نے ایک وہ جہاز کو اس کی انوگریشن کی، کوئی پانی بحری جہاز، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا صنعت کاروں سے ملاقاتیں کی، اور جہاں پہ انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جی وہ اپنے چہیتے کو 70% سپورٹ کرتی تھی، اور مجھے وہ 30% سپورٹ کریں تو میں ملک کو 30 لگا دوں، جہاز بنا دوں، اس کو راکٹ بنا دوں اپنا جہاز کو۔ وہ بھائی پچھلے 5 ہفتوں میں آپ نے کیا کیا؟ ایک کوئی ڈیسیشن بتا دیجئے کوئی آپ نے کیا ہو، سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے مقدمات، اپنے ایف آئی اے کے تبادلے، ایف آئی اے کے افسران کے تبادلے، نیب کے اندر کوشش کری کہ نقب لگا لی جائے، اپنے فائلیں چرا لی جائیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کام کیا ہے؟ آپ نے بتائیے، سمجھ؟ آپ اپنے کیسز کے اندر آپ پیش نہیں ہو رہے کورٹ کے اندر، باپ بیٹا دونوں 40 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے دونوں باپ بیٹے کے اوپر، سمجھ رہے؟ بس آپ کی ایک خواہش تھی کہ مجھے کرسی مل جائے وزیر اعظم کی، اور میں جو نا اپنے اوپر سے مقدمے ختم کروا دوں، کسی طریقے سے میں نکلوا دوں۔ اب آپ نے دیکھا کہ جو دوسری طرف پالیسی ہے، شاہد خاقان عباسی نے کل کاشف عباسی کے پروگرام میں کھلم کھلا ضد بحث کر رہے تھے وہ عباسی سے، کاشف سے، کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو قومی سلامتی کی کمیٹی میں بیٹھنا چاہیے، اور جو کوئی بھی، بلکہ پریزیڈنٹ کو بھی وہ چاہتے تھے کہ پریزیڈنٹ بھی بیٹھے۔ بھائی کیوں بیٹھے پریزیڈنٹ یا فوجی افسران کیوں بیٹھے؟ اکنامک پالیسی ہے، آپ ڈریون کریں نا، آپ گورنمنٹ ہے، آپ بتائیں، آپ اس کو امپلیمنٹ کریں جو آپ نے پالیسی بنانی ہے۔ لیکن نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو فوج کو بدنام کیا جائے، کیوں جبکہ فوج کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سول کام سے، آپ اپنے کام چلائیے، ہم نے تو آپ کو گورنمنٹ دلا دی ہے، ہم تو فیسیلیٹیٹر تھے، ہم نے تو آپ کو فیسیلیٹ کر دیا، ہم نے گورنمنٹ دلا دیا آپ کو، اب آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ لیکن ایک اور بھی نیوز ہے اسلام آباد سے جو اسپیکولیشنس ہیں اور جو ریومرس گھوم رہی ہیں
وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ پیغام بھجوایا ہے باجوہ صاحب کو کہ جی آپ ہمیں 1.5 سال حکومت کرنے دیں، 2 بجٹ پیش کرنے دیں، ایک بجٹ اس دفعہ کا اور ایک اگلا بجٹ، اور پھر ہم اگلے بجٹ میں ہم الیکشن اگست سپٹمبر میں الیکشن کروا دیتے ہیں، اور ہم آپ کو اس کے بدلے میں ہم آپ کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دیں گے۔ تو نومبر کی جو ایکسٹینشن ہے وہ نومبر سے اگلے نومبر تک کی ایکسٹینشن ہے، آپ ایکسٹینشن لے لیجئے، آپ حکمرانی کیجئے، ہمیں آپ سپورٹ کیجئے، ہمیں حکومت چلانے میں آپ ہمیں سپورٹ کریں، تو ہم جو ہے نا وہ آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ اور لیکن دوسری طرف باجوہ صاحب بالکل تیار نہیں ہے، کمانڈر ان چیف بالکل تیار نہیں ہے، فوج کے سربراہ، کیونکہ ڈی جی آئی اس پہ نے پہلے کہہ دیا، پہلے ہی اپنی بریفنگ میں کہہ دیا تھا کہ جی آرمی چیف بالکل اس میں نہیں ہے، اب ایکسٹینشن لینا نہیں چاہتے اور وہ گھر جانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف کی جو کہانی میں آپ کو ایک بات، دونوں بھائیوں کے اندر سخت اختلاف ہو گیا ہے بیٹی کے رول کے اندر، مریم کے رول کے اوپر۔ تو کل کی جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ کراچی سے آنے کے بعد جو نواز شریف صاحب نے ایک اسکائپ پہ میٹنگ کال کی تھی، خاص طور سے کور کمیٹی کی، ان کی PMLN کی، جس کو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے انکار کر دیا بیٹھنے سے اس کے اندر کہ جی نہیں میری طبیعت صحیح نہیں ہے اور میں کچھ، تو وہ اس میٹنگ میں نہیں بیٹھے۔ بڑا بلایا، جب سنا حمزہ کو بھی فون کیا، حمزہ نے بھی باپ کو بولا کہ جی آپ میٹنگ میں بیٹھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں بیٹھتا، کیونکہ ان کی بھتیجی ان کو ذلیل کر رہی ہے۔ وہ بھرے جلسوں کے اندر عمران خان صاحب جو شہباز شریف کو کہتا ہے، وہ ان کی بھتیجی دہراتی ہے کہ جی آپ اس کو بوٹ پالیشیا کہتے ہیں، میرے پرائم منسٹر کو آپ چیری بلاسم کہتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، وہ دہراتی ہے، چچا کو بدنام کرتی ہے۔ عوام سمجھتی ہے بھائی، عوام سمجھتی ہے، اگر ہم 7 سمندر پار دور رہ کے سمجھ جاتے ہیں تو عوام بچی نہیں ہے جو تمہاری حرکتیں نہ سمجھے، تمہارے کو سمجھتی ہے وہ بہت اچھی طریقے سے۔ تو میں آج اپنی ویڈیو یہیں پہ ختم کروں گا، شارٹ رکھنا چاہتا ہوں۔ کل میں جو دوبارہ ویڈیو بناؤں گا، ہو سکتا ہے اس پہ میں کچھ اکنامیکل پیرامیٹرز جو اسٹیٹ بینک نے دیے وہ میں آپ کو اس پہ بات کریں گے کل ہم، ان کی نالائقیوں پہ، اور کاشف عباسی کے ساتھ جو شاہد کارخانہ عباسی نے پروگرام کیا، اللہ معاف کرے صاحب، اتنے بڑے جھوٹے بے ایمان اور بوٹ پالیشیے آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے جتنے یہ جو عباسی ہے، یہ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو کہ یہ انگریزوں کے گھوڑے دلاتے تھے، تو یہ مالش کرنے والے ہیں، مالشیے ہیں، چاہے وہ گھوڑوں کی کرے یا جوتوں کی کرے پالش۔ تو یہ بڑی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہسٹری ہے پاکستان کی، تو یہ اس میں شامل ہے۔ تو کل تک کے لیے، میری ویڈیو تک کے لیے اتنا، خدا حافظ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، دوستوں رشتہ داروں اور شیئر کریں، کمنٹس کریں، لیکن ڈیسنسی کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔